ناصر حسین شاہ صاحب، کیا جو نگران حکومتیں ہیں انہیں ایسے معاملات میں الجھنا چاہیے جن کا کہ شاید ان کے اختیارات سے تجاوز ہے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یا سیٹ اپ میں تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلے اور جو بھی احکامات ہیں الیکشن کمیشن کے ان کو مانا جائے۔ یہ جس بات کی آپ ابھی بات کر رہے ہیں، جس پہ حامد خان صاحب کی آپ نے بات کی، دیکھیں جو پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل اس میں واضح ہے کہ ہم فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ وہ ملٹری کورٹس جو ہیں ان کی ہم اس لحاظ سے ضرور مخالفت کرتے ہیں جو ضیاء ٹائم میں یا دیگر اس میں تھی جب جی اے بھٹو پہ ہی کوڑوں کے نعرے لگتے تھے، لیکن جو مخصوص حالات ہوں، آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس میں بھی ریزرویشنز کے باوجود رضا ربانی صاحب نے بھی اس کو ووٹ دیا تھا سینٹ میں۔ اب بھی حالات ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ضرور ہیں کہ آپ نے دیکھا جب سے یہ کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد ایک دم سے کتنی حملے ہوئے ہماری فورسز پہ، کتنے جوان شہید ہوئے۔ تو کئی چیزوں کو کیا جا سکتا ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مینڈیٹ اس حد تک ضرور ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو جو سنبھالنا ہے، لا اینڈ آرڈر کو، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر انہوں نے کوئی اپیل کی ہے تو یہ اپیل وہ کر سکتے ہیں، لیکن حالات جو ہیں ان میں اس طرح کی کورٹس جو ہیں ناگزیر ضرور ہیں کہ جب اس طرح کے حملے ہوں۔ ابھی پی ایف پہ بیس پہ حملہ ہوا تھا میاں والی میں، اور اس میں تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں بھی آپ کے پروگرام میں کہ دہشت گرد مارے گئے، لیکن ان کے فیسیلیٹیٹر جو تھے، جو سہولت کار تھے، اگر وہ سیویلینز نکلتے ہیں تو کیا ان کا کیس کہاں چلے گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اور بھی اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی تنصیبات پر جو نظر ثانی کرنی چاہیے سپریم کورٹ، فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے والوں کے کیس فوجی عدالتوں میں چل سکتے ہیں۔ لیکن ولید صاحب، کیونکہ آپ سینیٹر ہیں، تو سینٹ آف پاکستان میں تو ایک قرارداد منظور ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، تو آج بڑی بحث ہوئی ہے اس پہ۔ رضا ربانی صاحب کہہ رہے تھے نہیں جی وہ ہاؤس جو تھا اس میں کورم پورا نہیں تھا، لوگ کم تھے۔ مشتاق صاحب نے اس قرارداد کے خلاف ایک قرارداد پیش کر دی۔ دیکھیں جی، میں اس پہ آپ کو بطور ایک پارلیمنٹیرین کے بھی اور بطور قانون کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوئے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، اور آپ کے ناظرین کو بھی۔ مجھے آج موقع نہیں ملا اس پہ بولنے کا، علی ظفر صاحب نے بات کر دی، ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں وہ۔ دیکھیں جی، یہ جو اپیل والی بات ابھی حامد خان صاحب نے کی ہے، میں نے اس کو اتنی غور سے اسٹڈی نہیں کیا، لیکن بہت سے اختیارات یہی ترمیم کر کے پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے وہ کیئر ٹیکرز کو دے گئی تھی۔ ہو سکتا ہے ان کے مینڈیٹ میں ہو نہ ہو، یہ کورٹ فیصلہ کرے گا۔ لیکن اگر کسی کو کسی فیصلے پہ، میں تو جو زیر غور بات ہے اس پہ جاتا ہی نہیں، میں ایک پروسیس پہ جاتا ہوں۔ کسی کو اعتراض ہے ایک فیصلے پر، کسی کو لگتا ہے فیصلے میں خامیاں ہیں، کوئی نقص ہیں، وہ اپیل کرے۔ یہ انتہائی قابل اعتراض بات تھی، غیر آئینی تھی، غیر قانونی تھی، آئین کے آرٹیکل 68 کے خلاف تھی، اور ہمارے رولز آف پروسیجر آف کنڈکٹ آف بزنس ان دا سینٹ جو ہے 2012، اس کے رول 134 کی بھی انحراف تھا۔ ججز کا کنڈکٹ اینڈ ڈسچارج آف ڈیوٹیز جو ہے وہ آپ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہی نہیں کر سکتے۔ یہ قرارداد منظور کرنا بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی تھا اور بہت قابل اعتراض بات تھی، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں بھی آ سکتی ہے، اور میں نے چیئرمین سینٹ صاحب کو آن دا فلور یہ بات بتانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، یہ پروسیس غلط ہے، اپیل کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن سینٹ میں لانے والا طریقہ، اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں اور ایجنڈا میں ایک دم ڈال کے، اور 6 لوگوں نے اس کو منظور کیا، وہ 6 منظور کریں 15 منظور کریں، یہ طریقہ ہی غلط تھا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ولید اقبال صاحب، محسن شاہ نواز، ناصر حسین شاہ صاحب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔